السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سیشن جو سا ہے وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر، کہ ہم لوگ اگر امیزون کے اوپر ڈراپ شپنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ جو سی ہے وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، یا کیا کیا چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کن باتوں کا ہم نے ذہن میں رکھ کے ان کو ہم نے چلنا ہے کہ جس میں ہمیں کل کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو میں آج لائیو پروڈکٹ ہنٹ کر کے دکھاؤں گا کوئی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو لائیو ہمارے ٹوٹل ایکچوئل میں 4 پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں ایک پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے جو سی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ میچ کرنی ہوتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہمارا ہول سیلر ہمیں دے رہا ہے وہی ایگزیکٹ پروڈکٹ امیزون کے اوپر سیل ہو رہی ہو۔ جیسے کہ اس کا اگر کوئی کلر ہے، اس کا کوئی سائز ہے، اس کا کوئی کاؤنٹ ہے، یعنی کہ اس کی کوانٹٹی ہے، اگر کوئی جیسے اگر ایک پیک میں 12 پیسز ہیں تو وہ اگر ہمارا ہول سیلر ہمیں 12 پیسز دے رہا ہے تو آگے امیزون پہ بھی وہ 12 ہی سیل ہو رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ 14 سیل ہو رہے ہوں اور آپ اس کو جب 12 بھیجیں تو وہ آپ کی کمپلین کر دے یا آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دے دے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پروڈکٹ میچ کرنی ہوتی ہے، پھر ہم نے اپنا سیلر رینک چیک کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کا، کہ ہماری پروڈکٹ کا جو سیلر رینک ہے وہ کتنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ ایس این چیک کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ ایس این بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے امیزون کا جس کے تھرو ہم ایک پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مطلب اس کا ہر پروڈکٹ کا ایک اپنا اسپیسیفک ایس این نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کا ریٹ بنائیں گے۔ ایس این چیک کے اندر ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ہمیں اس ایس این کو امیزون جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے وہ سب میرا خیال ہے سب نیو اکاؤنٹس کے اوپر ہی کام سٹارٹ کریں گے، تو سٹارٹنگ میں امیزون جو ہے وہ نیو اکاؤنٹ کو ہر ایس این الاؤ نہیں کرتا کہ وہ سیل کر سکے اس پروڈکٹ کو۔ تو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے دوران یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں امیزون جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ سیل کریں یا نہیں، اور اس کے لاسٹ پہ پھر ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کا ریٹ بناتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سیل کریں تو ہمیں کیا پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ گروپ کے اندر جون سا ہے آپ کو ہول سیلرز کی جتنی بھی لسٹ ہے وہ ساری آپ کو مل جائے گی، میں سینڈ کر دوں گا۔ تو آج جو سی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے وہ ہم سیمز کلب کے تھرو کریں گے، باقی تقریباً سب سٹورز کا یہی کرائٹیریا ہے، جس کرائٹیریا سے میں چیک آج کروں گا پروڈکٹس کو، اسی کرائٹیریا سے آپ لوگ کسی بھی سٹور کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ امیزون پہ سیل کریں تو آپ کو پروفٹ دے گی یا نہیں۔ اچھا، اب ہمارا یہ ہول سیلر سیم کلب اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ یہ شاپ بائی ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا، جو شاپ بائی ڈپارٹمنٹ کے نیچے اس کی ٹوٹل کیٹیگریز اوپن ہو گئی ہیں، جن کیٹیگریز کی پروڈکٹ ہمیں سیم کلب پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ یہ پروڈکٹس ہم سے خرید سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں سے کسی بھی پروڈکٹ کو اوپن کر کے اس کا ریٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلیننگ سپلائز کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اب اس میں سے کوئی بھی پروڈکٹ جون سی ہے وہ کوئی بھی کیٹیگری جون سی ہے آپ سلیکٹ کر کے پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں پہلے تھوڑی سی باتیں بتا دوں کہ آپ نے کس طرح کی پروڈکٹس کو نہیں چیک کرنا، یا اس طرح کی پروڈکٹس کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس پہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کی جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے، یعنی کہ جیسے اس پروڈکٹ کی کاسٹ $19 ہے، اس کی $12 ہے، یہ آپ کی آئٹم کاسٹ جون سی ہے یہ آپ کی $35 سے نیچے نیچے ہو، ٹھیک ہے۔ $35 سے نیچے نیچے آپ کی آئٹم کی کاسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے ٹوٹنے کے، ڈیمیج کے، لیکیج کے، یا مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی شکایت کا موقع ہم نے نہیں دینا ہے امیزون کو کہ ہماری کوئی کمپلین کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے ایگزیکٹ چیز بھیجنی ہے جو سی امیزون پہ ہم سے بائر نے خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ چیز کوئی بھی ایسی نہیں چیز نہیں لگانی جو ڈیورنگ ڈیلیوری ٹوٹنے کا، ڈیمیج ہونے کا، یا اس کو نقصان پہنچنے کا، یا اس کی ریٹرن آنے کا ہمیں خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ اسٹارٹ سے لے لیتے ہیں. یہ کیسکیڈ پلیٹینم ایک ڈٹرجنٹ ہے ان کا. اچھا اب اس پروڈکٹ کو آپ نے یہ پروڈکٹ جو سی ہے سیم کلب کے اوپر اوپن کر لی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے آپ اگر امیزون پہ سیل کرتے ہیں تو یہ آپ کر بھی سکتے ہیں ہی نہیں, یہ اگر کرتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ دے گی یا نہیں. تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے amazon.com پہ آ جانا. اچھا یہاں پہ آنے سے سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, جو کہ بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی جتنی بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کا آپ اپنا سارا ٹائم ویسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کو یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ جو ڈیلیور ٹو کی آپشن آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے. اگر یہاں پہ آپ کے پاکستان لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے ڈیلیور ٹو کی یہاں پہ آپ نے چینج یہاں پہ مطلب اس جو سا باکس ہے اس کے اندر آپ نے یو ایس کی کسی بھی اسٹیٹ کا زپ کوڈ ڈال دینا ہے. جیسے ورمونٹ کا ہے 05301, ٹھیک ہے. آپ نے ڈال کے اپلائی کر دینا اور اس کو سیو کر دینا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بریکل بورو ورمونٹ آ گیا. اچھا اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو چینج کر لیں گے, اگر آپ یہاں پہ پاکستان ہی رہنے دیتے ہیں اور اپنی سرچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو آپ کو جو سے ایگزیکٹ رزلٹ ہیں وہ نہیں شو ہوں گے, کیونکہ ہر سیلر جو سا ہے وہ پاکستان میں ڈیلیوری نہیں دیتا, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک تو ہاف سیلر شو ہوں گے, سارے سیلرز شو ہی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے آتے ساتھ ہی یہ چیز کرنی ہے تاکہ ہم لوگوں کو جو سے ہمارے ریزلٹس ہیں وہ ایگزیکٹ شو ہوں, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ کا نیکسٹ کام اپنے اس کا کمپلیٹ ٹائٹل یہاں تک بلکہ اٹھا لیں, اس کو کاپی کریں, amazon.com پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اس کو سرچ کریں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو سب سے پہلی چیز بتائی کہ ہم نے سلائڈ کے اندر آپ کو سب سے پہلی پروڈکٹ بتائی کہ ہمیں اپنی پروڈکٹ کو میچ کرنا ہے, کہ ہمیں جو چیز سیم کلب سے مل رہی ہے ہم نے سیم ٹو سیم وہی چیز چیک کرنی ہے امیزون کے اوپر. اب اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ 76 کاؤنٹ ہے, یہ 62 کاؤنٹ ہے, یہ 70 کاؤنٹ ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہائی لائٹ اگر ہو جائے, نہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, یہ مطلب کہ یہ دیکھیں آپ اس کی پکچر کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 70 کاؤنٹ ہے, یہ بھی 70 ہے, یہ 78 ہے. تو ہمیں امیزون سے جو سیم کلب سے جو مل رہی ہے چیز وہ ہماری 92 کاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے 92 کاؤنٹ کی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. یہ ہماری آ گئی جی, ایک 92 کاؤنٹ کی, ایک یہ 92 کاؤنٹ کی, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگوں نے نیکسٹ ٹیب میں اوپن کر لینا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی 92 کاؤنٹ کی اور دیکھ لیتے ہیں. یہ آگے ایک 92 کاؤنٹ کی, یہ بھی ہے. مطلب کہ آپ نے جون سی چیزیں میں آپ کو ابھی نیکسٹ بتاؤں گا, آپ نے وہ ساری چیزیں جتنے بھی ایسنز ہو ان سب پہ چیک کرنی ہے. ان میں سے یہ سارے بیسیکلی ایسن کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اب یہ ایک ایسن ہے, الگ ایسن ہے, یہ ایک الگ ایسن ہے, یہ ایک الگ ایسن ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ سارے ایسنز پہ اپلائی کر کے دیکھنے ہیں اپنے یہ والے 4 رولز, یہ والے 4 سٹیپس کہ ہم اگر ان ایسنز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, ہم اس میں ہی نہیں. اچھا اب سب سے پہلی چیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے سلائڈ میں, جیسے کہ ہم نے پروڈکٹ میچ کر لی ہے. پروڈکٹ میچ کرنے کے بعد ہم نے سیلر رینک چیک کرنا ہے. پروڈکٹ کیسے میچ کی, یہ دیکھیں کیسکیڈ پلیٹینم ایکشن پیک ڈش واشر 92 کاؤنٹ, ٹھیک ہے. یہ ہمیں سیم ٹو سیم ایگزیکٹ چیز جو سی ہے وہ سیم کلب کے اوپر مل رہی ہے 92 کاؤنٹ کی, ٹھیک ہے. اچھا پکچر کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لسٹنگ کے دوران, تو آپ نے پکچر کی وجہ سے ٹینشن نہیں لینی کہ پکچر سیم نہیں ہے, پکچر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. جو مین چیز ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا فلیور کا خیال رکھنا ہے. یہ فریش سینٹ ہے, ہمیں ادھر سے بھی فریش سینٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ نے خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ جتنی کوانٹٹی ہم سیم پہ ہمیں مل رہی ہے اتنی ہی ہم امیزون پہ ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے پروڈکٹ میچ کر لی. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا تھا کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کا سیلر رینک چیک کرنا تھا کہ ہمارے پروڈکٹ کا سیلر رینک کیا ہے. اسی پیج پہ آپ نیچے آ جائیں گے تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے بیسٹ سیلرز رینک, ٹھیک ہے. اچھا اب سیلر رینک کیا چیز ہے. سیلر رینک بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم موجودہ جو
اب ٹائم چل رہا ہے، اس ٹائم میں اس پروڈکٹ کا رینک کیا ہے، یعنی کہ اس کی سیلز کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈراپ شپنگ میتھڈ کے اندر کوئی بھی ٹول، کوئی بھی چیزیں اس طرح کی یوز نہیں کرتے کہ جیسے کہ آپ ہول سیل اور پی ایل کی بات کریں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ ٹائم لگا کے ہم نے ایک پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہوتی ہے، یا ہول سیل کے اندر 2 سے 3 پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آپشن اتنی ہوتی ہے کہ پی ایل میں ہم ایک پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں، ہول سیل میں ہم 2-3 خرید کے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جو سا اس کے اندر ہم نے مینولی ہنٹ کرنی ہے پروڈکٹس اپنی، کوئی بھی ٹول یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا اب سیلر رینک کا کیا میں بتا رہا تھا کہ سیلر رینک، جتنا سیلر رینک پروڈکٹ کا کم ہوگا اتنی زیادہ اس پروڈکٹ کی سیل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا سٹارٹنگ میں ٹارگٹ جو ہے وہ 50,000 ہے کہ آپ کا جو سیلر رینک ہے پروڈکٹ کا وہ 50,000 سے منیمم ہونا چاہیے، مطلب کہ اس سے کم ہونا چاہیے، 50,000 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. آپ کا 50,000 میکسیمم کہہ لیں کہ اس سے زیادہ آپ نے سیلر رینک والی پروڈکٹ جو سی ہے وہ نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ 8,000 سیلر رینک ہے، مطلب کہ ہم اپنی سلائڈ پہ آئے تو ہماری پہلی چیز کیا، ہماری پروڈکٹ جو سی تھی وہ میچ ہو گئی. سیکنڈ نمبر پہ ہم نے اپنی سیلر رینک چیک کیا، ہمارا سیلر رینک جو سا تھا وہ میچ ہو گیا، یعنی کہ ہمارے کرائٹیریا کے اوپر وہ پورا اتر گیا، 50,000 سے وہ کم ہے. اب نیکسٹ چیز کیا ہے، نیکسٹ چیز اب یہ ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمیں امیزون یہ پروڈکٹ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے سیل کرنے کے لیے، پرمیشن دیتا ہے، کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ نیو ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ پروڈکٹ امیزون الاؤ کر رہا ہے یا نہیں. تو ہم اس کا یہ ایسا نمبر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے ہر پروڈکٹ کا یا ہر ایڈ کا یا ہر لسٹنگ کا آپ کہہ لیں، تو آپ نے یہ نمبر یہاں سے کاپی کرنا ہے. ہم نے اپنے امیزون سیلر سینٹرل کے اکاؤنٹ میں آنا ہے. آپ کو انشاءاللہ یہ سیلر سینٹرل کے اکاؤنٹ کی ہر چیزوں کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو آپ میں سے کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی کہ یہ کیا کیا ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر میں کمپلیٹ لیکچر رکھوں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی آپشنز پہ کیا چیزیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیٹالاگ میں ایڈ پروڈکٹ کرنا ہے. ایڈ پروڈکٹ کر کے یہاں پہ اس باکس میں ہم نے وہ ایس این نمبر ڈال کے چیک کرنا ہے کہ ہمیں امیزون پرمیشن دیتا ہے اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کی یا نہیں. اچھا جی، اب یہ دیکھیں امیزون ہمیں کہہ رہا ہے سلیکٹ اے کنڈیشن، مطلب کہ ہم یہ جو پروڈکٹ ہیں سیل کر سکتے ہیں، مطلب کہ یہ والا جو ایس این ہے یہ ہم سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ اب یہ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پروڈکٹ بھی 92 کاؤنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اس کا ایسن یہ نیچے ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو یہ والا آئی تھنک اس کا رینک جون سے 43,000 ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ 50,000 سے کم میں یہ اوکے ہے. اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، اس کو ہم یہاں پیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آگے لکھا ہوا اپلائی ٹو سیل. اپلائی ٹو سیل کا مطلب کہ امیزون ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپلائی کریں، مجھے اپلیکیشن دیں کہ آپ کو میں اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کی پرمیشن دوں. ٹھیک ہے، تو یہ پروڈکٹ جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کا یہ اپلائی ٹو سیل لکھا ہوا آ جائے گا وہ پروڈکٹ آپ سیل نہیں کر سکتے. مطلب کہ وہ والی پروڈکٹ جو سی ہے ہمارا یہ تیسرے والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر وہ فلفل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ پروڈکٹ چھوڑ دینی ہے. اب ہمیں یہ والا ایسن جو سا تھا وہ الاؤ تھا، اس کو ہم کاپی کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہمیں پروڈکٹ جو سی ہے امیزون الاؤ کر رہا ہے کہ یہ والا ایسن آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں جون سا ایسن الاؤ ہے. ٹھیک ہے، اب 3 پوائنٹ ہمارے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا جب ہم نے سب سے پہلے پروڈکٹ میچ کر لی. دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کا سیلر رینک دیکھ لیا کہ وہ جو ہے 50,000 سے کم ہے. پھر لاسٹ تیسرے نمبر پہ ہم نے چیک کر لیا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ جو ہے ہمیں امیزون پرمیشن دے رہا ہے کہ آپ یہ والی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب لاسٹ پہ ہم نے جا کے پروڈکٹ کا ریٹ بنانا ہے کہ ہم پروڈکٹ کو سیل اگر اب کرتے ہیں تو ہمیں وہ پروفٹ بھی دیتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ریٹ نکالنے کے لیے ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس پہ کلک کر دیں آفرز کے اوپر، جس کے اوپر اس ٹائم 16 یوزڈ اینڈ نیو، یعنی کہ اس کے اوپر 60 لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں جو آلریڈی یہ والی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. اب ہماری فائٹ جو ہے ان 60 لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یا تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں
یا آپ اس لسٹنگ کے پیج پہ آ کے یہ لکھا ہوا ہے نیو 60 فرام، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ اچھا اس پہ کلک کرنے سے کیا ہوا جی، ہمیں اس نے سب پروڈکٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے اپنا ریٹ لگا کے ہمیں ہر بندے کا ریٹ شو کرا دیا کہ یہ جو سا سیلر ہے، سی مول کریں، ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ٹیب بند کر لوں۔ کہ یہ جو سیلر ہے، یہ ایک تو یہ ہول سیل کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا آئی شپس فرام amazon.com۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ماڈل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم FBA ہول سیل کر سکتے ہیں پچھلے لیکچرز میں، کہ لوگ پروڈکٹ کو جو اب یہ ٹاپ ریٹڈ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے وہ ہول سیلر سے یا مینوفیکچر سے ڈائریکٹلی خرید کے امیزون کو بھجوا دی، ٹھیک ہے، اور وہ اب امیزون سیل کر رہا ہے اور اس کو امیزون خود شپ کر رہا ہے، شپس فرام amazon.com لکھا رہا ہے اور سولڈ بائی یہ اس کے اسٹور کا نام آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگوں کی فائٹ کیا ہے، یا ہم لوگوں نے ریٹ جو ہے وہ کیسے بنانا ہے؟ ہم لوگوں نے ہم لوگ نیو ہیں تو ہم لوگوں نے سب سے منیمم بیٹھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم۔ امیزون کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں امیزون کے اوپر آپ جب اپنی پروڈکٹ کا ریٹ منیمم رکھتے ہیں تو آپ کو آرڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹائم کیا سین ہے کہ اس ٹائم ابھی آرڈر جون سے ہیں وہ اس بندے کو جا رہے ہیں کیونکہ امیزون ہول سیل کر رہا ہے، اور امیزون کا بائی باکس جون سا ہے وہ اس ٹائم امیزون کے پاس ہے، یا اس جون سا آپ کا ہے آپ کا یہ والا ہول سیلر ہے جو FB ہول سیل کر رہا ہے، اس کے پاس بائی باکس ہے۔ بائی باکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں تھوڑا سا بائی باکس کے بارے میں بتا دوں کہ بائی باکس کیا چیز ہے، پھر آپ کو ریٹ کا سمجھ لگے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن ہے اس کو بائی باکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امیزون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس ٹائم میں کتنے ٹائم کے لیے کس سیلر کو کتنا بائی باکس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ وہ آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا بائی باکس شو کرواتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میرا بائی باکس اس ٹائم 2% ون ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2% بائی باکس کی ریشو اس ٹائم میرے پاس ہے۔ میں کسی بھی پروڈکٹ پہ بیٹھوں تو میں جس مرضی ریٹ پہ بیٹھوں مجھے 2% آرڈر اس کے لازمی دے گا امیزون، ٹھیک ہے۔ یہ ریشو آپ کی جتنی زیادہ ہوگی آپ کے آرڈرز کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس اکاؤنٹ کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی ورک سٹارٹ کیا ہے 1-2 دنوں میں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بائی باکس اور زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے بائی باکس پہ۔ اب امیزون ڈیسائیڈ یہ کرتا ہے کہ میں نے یہ، اب دیکھیں جب ایک بائر نے آنا ہے اس نے یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ ایڈ ٹو کارٹ کر دینا، اس نے نہیں دیکھنا کہ اس کے اوپر 60 سیلرز بیٹھے ہیں یا وہ کیا ریٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر وہ لوگ دیکھیں تو ان کو یہی پروڈکٹ 26.98 سینٹ کی بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ لوگ ڈائریکٹ $29.49 سینٹ کی انہوں نے خرید لینی ہے، ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے، ان کی ٹرالی میں ایڈ ہونی ہے پروڈکٹ اور انہوں نے چیک آؤٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے ہمارا یہ حساب ہوتا ہے کہ ہم نے منیمم بیٹھنا ہوتا ہے ایک دفعہ سب سے کم۔ اب اس ٹائم منیمم یہ بیٹھا ہوا ہے 26.98 پہ، $26.98 پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ریٹ ہم کیسے بنائیں گے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں امیزون کا ریٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے امیزون کی فیس نکالنی، کہ اگر ہم لوگ اب دیکھیں 26.98 پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے منیمم ہو سکتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور تھوڑی سی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی امیزون کے اوپر آپ نے ڈالرز میں ریٹ کم نہیں کرنا، آپ نے سینٹس میں کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ 27 پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ 26.98 پہ آ کے اس سے اوپر بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے صرف 2 سینٹ کم کیے ہیں لیکن امیزون کے لیے وہ منیمم ہی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ ڈالرز میں ریٹ بالکل نہیں گرانا، آپ نے سینٹس میں ریٹ گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے تو ہم لوگ اس کو 26.97 پہ آ جائیں گے، ہم لوگ منیمم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ریٹ بنا کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پروڈکٹ جو سی ہمیں سیم کلب سے مل رہی ہے وہ 26.97 پہ ہم سیل کرتے ہیں تو کیا ہمیں پروفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے 26.97
97 का 15% निकालना है, जो कि अमेज़ॉन की फ़ीस है, जो हमसे अमेज़ॉन ने फ़ीस चार्ज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, इस 15% तो हमारे अमेज़ॉन के निकला है जो हमने अमेज़ॉन को दे दिए। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है अपने आइटम की कॉस्ट को। अब हमारी आइटम की कॉस्ट क्या है, 19.98, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं प्लस 19.98। अच्छा जी, ये हमारा हो गया 24.02 समथिंग। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट चीज़ जो सी हमने ऐड करनी है वो क्या है, लास्ट चीज़ इसके अंदर हमने, जब हम लोग चेकआउट करते हैं सैम क्लब से, हम एक चीज़ बाय करते हैं तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं पाकिस्तान में, जो सेल्स टैक्स होता है, ठीक है, वो हमसे सैम क्लब कलेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो सी है वो हमने वो ऐड करनी है। अब वो क्या है जी, वो कितने परसेंट है, वो 10% है। मतलब कि अगर ये हमारी $20 की आइटम है तो इसका 10% हमने टैक्स देना है हुकूमत को। होता वो थोड़ा सा इससे कम ही है 10% से, लेकिन वो ये होता है कि वो स्टेट वाइज जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब कि ये फिर आपको, आप एग्जैक्ट एक रेशो नहीं रख सकते कि इतना ही है। वो किसी स्टेट से आपको कह लें आपके $0 भी बढ़ सकता है, किसी पे 8 भी बढ़ सकता है, मतलब किसी पे 10% भी बढ़ सकता है, किसी पे 12 भी बढ़ सकता है, लेकिन हमने एक एवरेज अमाउंट रखी हुई है कि हमने 10% जो सा है टैक्स ऐड करना है, ठीक है। अब हम 10% इसमें टैक्स ऐड करते हैं तो इसका हमारा 10% हो गया, आप लगा लें कि $2 ही लगा लें 20 का। अच्छा जी, अब ये देखें 26.0255। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ये प्रोडक्ट थी, हम लोग कितने पे बैठे थे, 26.97 पे, और हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो गई अगर हम ये वाली प्रोडक्ट सैम क्लब से अपने किसी बायर को भिजवाते हैं, अमेज़ॉन की फ़ीस दे के, आइटम की कॉस्ट दे के, गवर्नमेंट को टैक्स दे के, कंप्लीट हमें ये 26.02 समथिंग पे ये हमें कॉस्ट करेगी। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकला, इसको माइनस कर लें, इसमें से 26.02 है और माइनस में जाएगा, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ, 26.97 पे बैठे थे। अच्छा, मतलब कि कह लें 94 सेंट या समथिंग, आप कह लें कि 94 सेंट जो से हमें $1 भी प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं बचा इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स और ऐसे दिखाता हूँ जिसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होता है। तो आप लोगों ने अब लास्ट पे आपको, आई होप कि आप लोगों को रेट कैसे बनाना आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप ये दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। और कोई भी इशू हो तो आपने ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को मैच कर लिया, सेकंड नंबर पे हमने अपने प्रोडक्ट का सेलर रैंक चेक कर लिया कि वो 50,000 से मिनिमम है, और थर्ड नंबर पे हमने अपना एसएन चेक कर लिया कि हमें अमेज़ॉन वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, और फोर्थ नंबर पे हम लोग प्रोडक्ट का रेट बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करें, मैंने तो अभी स्टार्टिंग में ये पहले ही प्रोडक्ट उठा लिया था, ठीक है। अब आप कोई और प्रोडक्ट चेक कर लें जिसका रेट मैं आपको दिखाता हूँ। आपको प्रोडक्ट कैसे दिखाता हूँ जो अलाउ कर रहा है अमेज़ॉन। ये प्रोडक्ट ले लें, अच्छा, इसमें अब ये दो चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। अब अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और आपको मैं छोटी सी यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये पिकअप इन क्लब, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये पिकअप इन क्लब का मतलब है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप अगर हमसे हमारे पास से आके ये प्रोडक्ट ख़रीदते हैं हमारे स्टोर से तो आपको ये रेट देंगे। ये वाली प्रोडक्ट जो सी 4 पैक वाली है वो ऑनलाइन शिप नहीं कर रहे, 12 पैक वाली जो सी वो प्रोडक्ट है वो शिप कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जिसके ऊपर आएगा आपने वही प्रोडक्ट्स ढूंढनी है या उनका ही रेट बना के चेक करना है। अब हम लोग चेक करते हैं जी कि 12 पैक हमें मिल रहे हैं 2378 के। अगर हम अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो क्या हमें कोई चीज़ बचती है या नहीं बचती। अच्छा जी, अब ये 4 पैक है, हमने 12 पैक देखना। 12 पैक, ये रहा एक 12 पैक, ठीक है। 12 पैक ये आ गया 34 का 12 पैक,
ٹھیک ہے 12 پیک وہ ایک ہی سیل ہو رہا ہے, اس کا ہم ریٹ بنا کے چیک کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا اب ہم ریٹ چیک کرتے ہیں. یہ ہمارا منیمم کیا چل رہا ہے جی اس ٹائم؟ ہمارا منیمم ریٹ اس ٹائم چل رہا ہے اس پروڈکٹ کا, یا اس کو سٹارٹ سے لے کے چلتے ہیں, صرف ریٹ نہیں بناتے ہیں اس کا. سب سے پہلے ہم نیچے آ کے اس کا رینک چیک کرتے ہیں. رینک ہمارا 50,000 سے کم ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم اس کا چیک کریں گے یہ ہمیں امیزون الاؤ کرتا ہے یا نہیں. کاپی کریں گے, ایڈ پروڈکٹ کریں گے, چیک کریں گے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں سیل دس پروڈکٹ, یعنی کہ یہ پروڈکٹ جو سی ہم سیل کر سکتے ہیں. اب ہم اس کا ریٹ بنائیں گے. اچھا جی, اب یہ پروڈکٹ جو سی منیمم ہے وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے جی؟ 34.05, اور یہ بھی 34.05. مطلب کہ ابھی دیکھیں یہ لوگ ریٹ برابر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ کیا چیز ہوتا ہے مسئلہ کہ اب آپ ریٹ جب برابر کر کے بیٹھتے ہیں تو ایک تو آپ کے ساتھ جو ان سے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ لوگ مل کے آرڈر لینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ آپ کے ساتھ پرائز وار نہیں کرتے, وہ لوگ ایک برابر ریٹ کر کے تین اور تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے بائی باکس لے کے وہ آرڈر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ریشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب ریٹ سیم ہے تو جتنی ریشو جس بندے کے پاس ہوگی بائی باکس کی, جو میں نے آپ کو 2% ابھی دکھائی ہے, اتنے آرڈر اس بندے کو چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب لیکن آپ نے بیٹھنا ہے اس سے کم, یعنی کہ 34 پہ اگر ہم بیٹھتے ہیں 5 سینٹ ہم ریٹ کم کر کے, تو ہم 34 کے حساب سے اس پروڈکٹ کا ریٹ بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا, سب سے پہلے ہمارا کام تھا 34 پہ ہم نے بیٹھنا ہے, تو 34 کا 15%. نہیں جی, یہ ہمارا 15% نکلا ہے جو ہم نے امیزون کو دینا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے $23.78 جمع کرنے ہیں ہماری آئٹم کی کاسٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں اس کو چیک کریں گے پلس کر کے, یہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی $28.88, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم لوگوں نے تھرڈ چیز جو تھی وہ یہ ایڈ کرنی تھی کہ ٹیکس جو سا ہم نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے, وہ ہمارا کتنا تھا 10%, یعنی کہ 2 پوائنٹ پلس $2.3 10%, اوکے. اب ہماری یہ پروڈکٹ ہمیں کاسٹ کر گئی $31.18 کی, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سیل کر رہے تھے امیزون پہ 34 پہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں پروفٹ کیا ہوا, 34 کی ہم سیل کر رہے تھے مائنس 31.18, نہیں جی $2.82 آپ کا پروفٹ نکل آیا جو ہمیں بچ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پروڈکٹ ہنٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کوشچن کوئی سوال ہو تو آپ لوگوں نے گروپ میں پوچھ لینا ہے, آپ کو میں انشاءاللہ اسی ٹائم جواب دے دوں گا. تو آج کا سیشن جو ہے وہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد کے جو سے ہمارے ہیں پروڈکٹ لسٹنگ اور فردر جو سی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.